بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کرنٹ افیئرز۔ اچھا، بڑے لوگوں کو اس میں پرابلم ہو رہا ہے کہ جی کرنٹ افیئرز کس طریقے سے پریپیئر کرنے چاہیے۔ اس کا بڑا ایک سمارٹ موو ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے میری تو آپ لوگوں کو بڑا ہی آسان ہو جائے گا کرنٹ افیئرز تیار کرنا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ کرنٹ افیئرز کیا مطلب کہ جو آج کل کے حالات، موجودہ مسئلے یا موجودہ جو بھی چیز، کرنٹ کا مطلب موجودہ ہوتی ہے، تو موجودہ جو بھی چیز حالات چل رہے ہیں آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ جو ٹرک ہے نا، جو آپ نے چیز سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ آپ لوگوں کا جو پیپر ہے، فار انسٹنس جس طریقے سے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو پیپر ہے وہ کنڈکٹ ہونا ہے، جس طریقے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں 25 کے بعد کنڈکٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے، آفٹر 25 کنڈکٹ ہونا ہے۔ تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہونا کہ 25 کی رات کو بیٹھ کے جو وہ پیپر آپ لوگوں کا بنائیں گے۔ ایسی ہی بات ہے نا، 10 دن 15 دن مہینہ پہلے تو پیپر آپ لوگوں کا بن چکا ہوگا، ایسی ہی بات ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اسمارٹ موو یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا پیپر، اگر فار انسٹنس ہم لوگ یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ آپ کا پیپر نومبر میں ہے، چلیے چھوڑیں 25 کو بھی، ہم لوگ ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ خود سے بنا لیتے ہیں کہ آپ کا جو پیپر ہے نا وہ ہے جی نومبر میں، ٹھیک۔ تو اٹ مینس کہ آپ لوگوں کا جو پیپر ہے وہ بن چکا ہوگا 15 اکتوبر تک، ٹھیک ہے، ویسے اس سے پہلے بنتا ہے لیکن چلیں ہم کہتے ہیں 15 اکتوبر تک آپ کا پیپر بن گیا ہوگا۔ تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسمارٹ موو، ہم نے یہ کرنا ہے کہ کرنٹ افیئرز 15 اکتوبر تک جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے پکے ٹھکے رٹا لگا کے تیار کر لینا ہے 15 اکتوبر تک۔ 15 اکتوبر کے بعد آپ لوگوں نے تیاری اس کی نہیں کرنی، مطلب جو بھی 15 اکتوبر کے بعد ہوا ہے اس کو آپ لوگوں نے کنسیڈر نہیں کرنا، آپ نے صرف کنسیڈر کرنا ہے 15 اکتوبر سے پہلے تک کا، ٹھیک ہے۔ جب بھی ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے اس سے 15 دن پہلے کر دیں اس کو، کہ اس دن تک آپ نے صرف تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حساب سے اگر آپ لوگ تیاری کریں تو آپ کو میں گنی چنی چیزیں بتا دیتی ہوں جو آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے فار کرنٹ افیئرز، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈیٹس کے حساب سے کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دی، اور پھر آپ لوگوں نے اب ان ڈیٹس میں تیار کیا کرنا ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جی واٹ ٹو کور اباؤٹ پاکستان کے بارے میں آبویسلی آپ لوگوں نے کور کرنا ہے، لازمی ہے آپ لوگوں نے کور کرنا ہے، یہی کور کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے ڈومیسٹک افیئرز اینڈ دین ایکسٹرنل افیئرز۔ ڈومیسٹک افیئرز مطلب کہ انٹرنلی پاکستان کے حالات اور ایکسٹرنلی پاکستان کے حالات، ٹھیک ہے جی۔ اب ڈومیسٹک میں کیا کور کرنا ہے، ایکسٹرنل میں کیا کور کرنا ہے۔ ڈومیسٹک میں پولیٹیکل، اکانومیکل اینڈ سوشل۔ ڈومیسٹک کے اندر پولیٹیکل اس لحاظ سے کہ جس طریقے سے آج کل جس طرح جلسہ ہو رہا ہے، پی ڈی اے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری ہماری جو اپوزیشن ہے وہ مل کے جو کر رہی ہے، جو ان کا دھرنا ہے، تو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز پولیٹیکلی جو کچھ ہوا ہے، جس کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے آپ نے پولیٹیکلی سارا پھرول دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں اس میں کیا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ کون سا ایم این اے جو ریزائن کر گیا ہے، ریٹائر ہو گیا ہے یا چلا گیا ہے، اس کو اتار دیا گیا ہے، جو بھی مسئلہ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ایک نیا بندہ آ گیا ہمارے پاس، جو بھی پولیٹیکل چینجز آئی ہیں آپ کے پاس سیٹس پہ، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، جہاں پہ بھی چینجز آئی ہیں وہ آپ لوگوں نے لازمی اپنے پاس لکھ لینی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو کچھ مسئلے چلے ہیں یا جو ان کی ریزولوشنز ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں نے ٹھیک سے کر لینی ہے بیفور 15 اکتوبر، ٹھیک ہے، 15 اکتوبر سے پہلے تک، اپ ٹو 15 اکتوبر، سوری۔ اچھا، اکانومک کی جہاں تک بات آتی ہے، آپ نے اس میں بات کر لینی ہے ٹریڈنگ کی، کہ کتنی ٹریڈنگز ہوئی ہیں آپ لوگوں کے ابھی تک، آپ لوگوں کی کوئی جو ہوتے ہیں اسٹاک ایکسچینج اوپر ہوئی ہے نیچے ہوئی ہے، ساری چیزیں وہ سوشلی جو آج کل بڑا ایک ہمارا کلچر بن گیا ہے عجیب سا، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوشلی جتنی بھی باتیں آپ لوگوں کو نیوز پہ پتہ چلتی ہیں وہ، اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سارے بچوں نے بکس لکھی ہیں، ان کا بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے بارے میں بکس لکھی ہیں۔ بہت سارے گینیس ورلڈ ریکارڈ میں نام آئے ہیں، بہت سارے جینیس بچے ہیں جنہوں نے کوئی سائنس میں ترقی کی ہے، آئی تھنک ایک پیریوڈک ٹیبل ایک بچی نے بنایا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو ساری پاکستان کی ڈومیسٹک افیئرز میں کور کرنی ہیں۔ کور کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سرچ ڈائریکٹلی اسی طرح کرنے گوگل پہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز آ جاتی ہے ایکسٹرنل افیئرز۔ ایکسٹرنل افیئر میں انکلوڈ ہوتے ہیں جی نیبرز، ادر مسلم کنٹریز، انٹرنیشنل آرگنائزیشن۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس وجہ سے مینشن کرتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمز کیونکہ یونائٹڈ نیشن آپ کا ایک وہ بڑی ایک چیز ہے، اس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کیسے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے
جتنے بھی نیبرز ہیں پاکستان کے، ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، اس کے ساتھ جتنے بھی ابھی تک ریلیشن رہ چکے ہیں، اٹ مینس کہ کوئی بھی کشیدگی ہوئی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوئے، کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، کوئی وہاں سے بندے یہاں پہ آئے، یہاں کے بندے وہاں پہ گئے ہیں، جو بھی ریلیشن چل رہے ہیں، ایکسٹرنل افیئرس چل رہے ہیں پاکستان کے نیبرز کے ساتھ، وہ دیکھ لیجیے گا۔ مسلم کنٹریز کے ساتھ آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینا، جس طرح اسرائیل کے ساتھ اکثر جو مسلم کنٹریز ہیں یو اے ای کے، انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے ہیں اسرائیل کے ساتھ، جبکہ ترکی نے نہیں کیا ابھی تک، پاکستان میں ترکی کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ریلیشن ود انٹرنیشنل آرگنائزیشن، جس طرح عمران خان ابھی اسپیچ بھی کی ہے، انہوں نے آن لائن کی ہے، تو اس کی ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے آؤٹ کم کیسے آئے ہیں، کیا بات ہوئی ہے، کیا نہیں ہوئی، کتنے ممبرز ہوتے ہیں، ان ممبرز میں پاکستانی کتنے ممبرز ہیں، ان کا رول کیا ہے وہاں پہ، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں نکالیے گا، اور پاکستان کا وہاں پہ امپیکٹ دیکھیے گا، وہاں پہ پاکستان کا امپیکٹ، ریسنٹلی امپیکٹ کیا ہے، صرف ریسنٹ چیزیں دیکھنی ہے۔ دین یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ جو بھی ابھی تک پاکستان کے بارے میں بات ہو چکی ہے، کرونا کے بارے میں ایون ڈسکس ہوئے، یا جس چیز کے بارے میں ڈسکس ہوئے، وہ آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد مطلب پاکستان کے بعد وٹ ٹو کور اباؤٹ پاکستان، آپ نے کور کرنا ہے اباؤٹ انٹرنیشنل ایشوز، سیکیورٹی اینڈ لاز۔ کوئی لا ریسنٹلی چینج ہوا ہے، جسٹ گوگل اٹ، کوئی لا ریسنٹلی چینج ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کے بارے میں سیکیورٹی کے بارے میں کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے، تو وہ انوائرمنٹ کے بارے میں، اچھا سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں یہاں پہ پاکستان کے لاز میں بھی دیکھیے گا کہ پاکستان کے لاز بھی بہت سارے چینج ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا منوائے نہیں جا سکے، جو بھی اس طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ انوائرمنٹ میں کیا کیا چیزیں چینج ہوئی ہیں، پاپولیشن ٹرینڈز، یہ تو آپ کے پاس سمپل ایک گراف نکل آئے گا، اینڈ یو ہیو ٹو جسٹ گو تھرو دیٹ گراف۔ آپ نے صرف گراف دیکھنا ہے، اس کو اپنے پاس لکھ لینا ہے، پاپولیشن کا ٹرینڈ دیکھ لینا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ پاپولیشن کے ٹرینڈ میں یہ بھی دیکھ لیجیے گا فیمیلز کتنے ہیں، میلز کتنے ہیں، اور ایج گروپ کیا کیا ہے، کس کنٹری میں زیادہ ہے، کس کنٹری میں کم ہے، یہ ساری چیز آ جائیں گی۔ اور اب بھی ٹرینڈ کیا ہے، ریسنٹ ٹرینڈ کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ انٹرنیشنل لاز میں وہی باتیں ساری، ٹریڈنگ کیسے ہو رہی ہے، کن ملکوں میں زیادہ ہو رہی ہے، کس کا گراف ہائی جا رہا ہے، کس کا لو جا رہا ہے، ریسنٹلی جو ٹریڈنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں، کوآپریشن اینڈ کمپٹیشن ان اریبین سی، انڈین اینڈ پیسیفک اوشنز، یہ پتہ ہونے چاہیے۔ ڈیلی اس کے بارے میں آپ کو نیوز مل سکتی ہے، اگر نیوز پیپر ریڈر ہے، نہیں تو آپ گوگل کریں، آپ کو مل جائے گی۔ کرائسس، کشمیر کا ایشو ہے، پیلسٹائن کا ایشو ہے، یا مڈل ایسٹ کرائسس ہے، یہ سارے ریسنٹ ان کی اپڈیٹ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا تھا وہ کس طریقے سے جنرل نالج کرنا، اور یہ ہم لوگوں نے کر لی کس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنے ہیں جی کرنٹ افیئرس۔ آئی ہوپ یہ کلیئر ہو جائے گا آپ کے پاس، بس ان چیزوں کو گوگل کریں، ریسنٹ ڈیٹس کے ساتھ ان کو گوگل کریں، اور اگر آپ لوگوں کی ڈیٹس ہو جاتی ہیں ایکسٹینڈ، جس طرح میں نومبر آپ کو بتا رہی ہوں، تو فار ایگزامپل نومبر میں تھوڑا اور آگے چلا جاتا ہے، تو آپ لوگ تھوڑا اور کرنٹ افیئر ایڈ کر لیجیے گا بیچ میں، اور لازمی اس کو بھی تیار کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ بس یہ ہو گیا آج کا لیکچر ختم، اللہ حافظ۔